السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد ٹی وی این پی کے سامعین سے درخواست ہے کہ محمد ٹی وی این پی آج سے قسط وار ویڈیوز نکالنے جا رہا ہے۔ یہ اس کی قسط نمبر 1 ہے اور یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور انشاءاللہ آپ کے تعاون سے یہ سلسلہ آگے بڑھے گا۔ اس پروگرام کا نام ہے مسلمان مشکلات حل، مسلمس پرابلمس سولوشنس۔ تو اس میں ہم جو ہے سب سے پہلے مسلمان کو لیں گے، اس کے بعد قسطوں کے اندر مشکلات کو لیں گے، اور اس کے آگے ہم اس کو حل بتائیں گے۔ اور ہم سامعین سے یہی درخواست کرتے ہیں کہ ان سب قسطوں کو آرام سے سنیے۔ ہم اسی لیے بڑی ویڈیو نہیں بنا رہے ہیں کیونکہ لوگوں کا اتنا ٹائم بھی نہیں رہتا اور وہ پھر یاد بھی نہیں رہتا ان کو، اس لیے چھوٹی چھوٹی قسطیں بنانے پہ ان کو موضوع، مشکلات اور حل جو ہے ان کو معلوم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہم یہ بہت آسان زبان میں اور بہت ہی بالکل ان پڑھ بھی جو ہوگا وہ بھی سمجھ سکے ایسی زبان ہم استعمال کرتے ہیں۔ اور اسلام کا اور داعی کا قاعدہ یہی ہے کہ وہ سب سامعین کو مل کر جو زبان نکلتی ہے وہی زبان میں بات کریں۔ تو آسان زبان جو ہے وہ ان پڑھ کو بھی سمجھ میں آتی ہے، پڑھے لکھے کو بھی سمجھ میں آتی ہے، عالم کو بھی سمجھ میں آتی ہے، اور حکمران کو بھی سمجھ میں آتی ہے۔ اور ہمارا مقصد جو ہے وہ صرف اصلاح کرنا ہے، لوگوں کو جگانا ہے۔ معلوم سب کو ہے، جو چیزیں ہم بول رہے ہیں سب کو معلوم ہے، لیکن اس کو جگانا ہے تاکہ وہ سب اپنی فیملی کے ساتھ اس ویڈیو کو دیکھے۔ یہ بچے، بڑے، بزرگ، خواتین، حکمران، علماء، سب کے لیے ہم یہ ایک پروگرام بنا رہے ہیں۔ جو عالم فاضل بھی ہے ان کے لیے بھی وہ بنا رہے ہیں ہم لوگ، اسی کے اندر ان کو بھی سننا لازم ہے کیونکہ ان کی بھی غلطیاں جو ہے وہ ہم اس میں بتائیں گے۔ ہم یہ بھی بتائیں گے کہ مسلمان مشکلات میں کیوں ہے، اس کا حل کیوں نہیں نکل رہا ہے، اس میں غلطیاں کیا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ آپ نے بہت سی ویڈیوز اور لیکچر سنے ہوں گے، لیکن ہمیں امید ہے کہ یہ سن کر انشاءاللہ کچھ اور ایک نئی چیز آپ کو معلوم ہوگی۔ سب سے پہلے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہم بہت فصیح اور اعلیٰ ترین کی اردو بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ہم خود جو ہے مدرسے میں پڑھے ہوئے ہیں اور ڈگری بھی پاس کر لی ہے، اور دنیا کے کئی ملک ہم نے گھومے ہیں، اور صرف گھومنا پھرنا تفریح نہیں بلکہ ہم اس مقصد سے گھومے ہیں، ہم کوئی کمانے نہیں گئے تھے۔ ان ملکوں میں ہم نے وہاں کے مقامی لوگوں سے بھی ملے، چھوٹے سے لے کے ٹاپ کلاس کے علماء تک اور ان کے منسٹروں تک سب کو ہم کو ملے، اور ہم نے اس کے بعد جو ہے یہ حل نکالا ہے اور یہ محمد ٹی وی این پی نکالا ہے۔ یہ کوئی سنی سنائی بات یا بہکی ہوئی بات کرنے والا چینل نہیں ہے، یہ بہت تجربے کار لوگ جو ہے اس کے اندر کام کر رہے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم آسان زبان میں اسی لیے استعمال کرتے ہیں۔ ہماری انگلش جو ہوتی ہے جس میں ہم انگلش میں ہم ایپیسوڈ نکالتے ہیں، وہ بھی ہم بہت فاسٹ انگلش نہیں بولتے ہیں، بہت رک رک کے اور آسان انگلش بولتے ہیں تاکہ وہ سمجھ سکے، سب کو، وہ ہائی اسٹینڈرڈ کو بھی سمجھ سکے، لو کو بھی سمجھ سکے۔ اس لیے ہم عربی کا استعمال اس لیے بھی نہیں کرتے ہیں کہ اس میں ویڈیو بہت بڑی ہو جاتی ہے اور سامعین جو ہے وہ عربی جانتے نہیں ہیں زیادہ، اور اس عبارت کو اس لیے ہم اس کو حذف کرتے ہیں تاکہ جو آسان زبان ہے وہ اس کو سمجھ میں آئے۔ دوسری بات، ہمارے ویڈیوز محمد ٹی وی این پی یوٹیوب چینل پہ بھی اور فیس بک پہ بھی محمد عبداللہ کے نام سے ہیں، اور انسٹاگرام پہ بھی ہے،
واٹس ایپ پہ بھی ہے، ایمو پر بھی ہے، اور آپ میسنجر پہ جائیں گے وہاں بھی آپ کو ملے گا، اور ٹویٹر پہ بھی ہے، اور ہمارے لنکس بھی جو ہے ہمارے یوٹیوب چینل پہ ڈالے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم جو انڈیویجول بھی لوگوں کو بھیجتے ہیں، ان کے میسیج باکس میں، ای میل باکس میں، ایمو کے باکس میں، اکاؤنٹس میں بھیجتے ہیں، لیکن کچھ لوگ جو ہے ہمیں فون کرتے ہیں، جبکہ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں فون نہ کرے، آپ میسیج بھیجیں، چاہے ایمو اکاؤنٹ سے بھیجیں، واٹس ایپ سے بھیجیں، انسٹاگرام سے بھیجیں، یا ویڈیو کے نیچے کمنٹ سے اس میں بھیج دیں، ہم فوراً اس کا جواب قرآن حدیث سے دیں گے، فون نہ کریں۔ لیکن جیسی ویڈیو ان کے اکاؤنٹ میں پہنچتا ہے، 1 سیکنڈ کے اندر وہ فون کرنا شروع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں کیوں بھیجا ویڈیو۔ آپ کوئی پیغام آتا ہے، آپ اس کو دیکھتے بھی نہیں ہیں، سنتے بھی نہیں ہیں، 1 سیکنڈ میں بول دیتے ہیں کہ آپ نے کیوں بھیجا، ٹھیک ہے نا۔ یہ ویڈیوز جو ہے اگر وہ اصلاح کرتی ہے آپ کے اندر کچھ انقلاب پیدا کرتی ہے اور آپ کو کچھ فائدہ پہنچاتی ہے آپ کی پوری فیملی میں، ہمارے ویڈیو دیکھو، آپ کی پوری فیملی کو فائدہ پہنچے گا اس سے انشاءاللہ۔ تو فائدہ پہنچتا ہے، لیکن آپ اس فائدے کو نظر انداز کرتے ہوئے سامنے والوں کو کراس کرتے ہیں، آپ کو ویڈیو کیوں بھیجا۔ اسی لیے ہم نے انڈیویجول اکاؤنٹ میں ویڈیو بھیجنا ہم ابھی بند کر دیں گے۔ اس کے بعد جس کو بھی دیکھنا ہے وہ آپ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، آٹومیٹک ہماری قسطیں آپ کو پہنچے گی۔ ہم انڈیویجول بھیجنا آج سے ہم نے بند کر دیا ہے، یا آخری قسط ہم بھیج رہے ہیں، اگلی قسط جو ہے آپ یوٹیوب چینل پہ جائیں، آپ کو محمد ٹی وی NP سبسکرائب کیجئے، آپ کو آٹومیٹک بیل آئیکن کو پریس کیجئے اور آل کر دیجئے، آپ کو ہر ویڈیو، ہر قسط آپ کو جیسے ہم اپلوڈ کریں گے آپ کے پاس آٹومیٹکلی پہنچ جائے گی۔ اور ایمو کے بھی اندر جو ہے آپ کو اوپر آپ کو مل جائے گا، ٹویٹر پہ بھی ملے گا، لیکن ہم آپ کے اکاؤنٹ میں ڈائریکٹ نہیں بھیجیں گے، کیونکہ کچھ ہمارے دوست حضرات بھی ہے، وہ بھی کچھ اہل حدیث بھی ہے، وہ بھی کہتے ہی نہیں ہیں، لیکن وہ تھوڑا سا دل میں اعتراض کرتے رہتے ہیں کہ بار بار یہ ویڈیو کیوں بھیجتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ بہت سے لوگ دیکھتے بھی نہیں اس کو، تو بھیجنے کا فائدہ بھی نہیں ہے اس کا۔ اس لیے جس کو بھی دیکھنا ہے وہ محمد ٹی وی NP یوٹیوب چینل پہ دیکھ لیجئے سبسکرائب کر کے۔ آئندہ ہم جو ہے قسط ڈائریکٹ آپ کے اکاؤنٹ میں نہیں بھیجیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی میسیج آپ کو آتا ہے کہ آپ کو لاٹری لگ گئی، آپ کو فلانا فائدہ ہو گیا، تو آپ اس کو نہیں پوچھتے کہ آپ نے کیوں میسیج بھیجا، لیکن ہم جب میسیج بھیجتے ہیں قرآن حدیث کے مطابق، تب جو ہے آبجیکشن لگتا ہے کہ آپ نے کیوں بھیجا۔ تو یہ بڑی کمال کی بات ہے۔ اس لیے ہم محمد ٹی وی NP کے اور سارے ہمارے ویورز سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں اور التجا کرتے ہیں کہ محمد ٹی وی NP کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو آل کیجئے، پریس کر کے آل کیجئے، تاکہ ہمارے سب قسط آپ کو آٹومیٹکلی مل جائے، اور جب بھی آپ کو فرصت کا ٹائم ملے گا آپ آرام سے دیکھ لیجئے۔ اب ہم اصلی موضوع کی طرف آ رہے ہیں۔ اصلی موضوع یہ ہے کہ مسلمان مشکلات حل۔ تو سب سے پہلے ہم مسلمان لیتے ہیں، پہلا نمبر مسلمان، پھر اس کی مشکلات، اور پھر اس کا حل، یہ قسط وار چلتے رہے گا۔ مسلمان، تو مسلمان سے پہلے ہم جو تھے، پہلے ایک جاندار تھے، ایک جاندار جو ہے وہ گھوم رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ ہمارے جیسے جاندار جو ہے، جاندار تو بہت ہے، کتے ہیں، بلی ہے، بہت سے جانور ہے، پرند ہے، چرند ہے، سانپ ہے، بچھو ہے۔ پھر دیکھے کہ نہیں، ہم جو ہے ایک الگ قسم کے جاندار ہے جس کو انسان کہا جاتا ہے۔ تو ہم انسانوں کے جھنڈ میں رہنے لگ گئے، سانپوں کے جھنڈ میں، کتوں کے جھنڈوں میں، جانور کے جھنڈوں میں نہیں رہنے لگے، انسانوں کے جھنڈ میں رہنے لگے۔ پھر انسانوں کے اندر بھی ہم نے دیکھا کون اچھے ہیں کون برے ہیں، کوئی ڈاکو ہے، کوئی چور ہے، کوئی 420 ہے۔ پھر ہم اچھے لوگوں کی طرف، اچھے جھنڈ میں جانے لگے۔
پھر اچھے جھنڈوں کے اندر بھی کئی گروپ ہونے لگے، ہے نا، کوئی ہندو ہے، کوئی مسلم ہے، کوئی کرسچنس ہے۔ پھر دیکھتے دیکھتے ہم نے کوشش کرتے کرتے ہم نے سوچا کہ ایک مسلمان گروپ ہے وہ اچھا ہے، سب سے بہترین ہے۔ پھر ہم مسلمان گروپ میں گھسے، ہر انسان جو ہے وہ مسلمان گروپ میں گھسا اسٹارٹنگ میں، ہمارے باپ دادا پوروج جو ہے وہ کسی مسلمان گروپ میں گھس گئے اور اسی لیے ہم مسلمان بن گئے، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر جب ہم نے دیکھا کہ مسلمان گروپوں میں بھی بہت سے گروپس بنے ہوئے، کوئی شافعی ہے، کوئی حنبلی ہے، کوئی مالکی ہے نا، اس طرح کے گروپس جو ہم کو دیکھنے ملے، تو پھر ہم نے دیکھا کہ چلو کوئی اچھا گروپ دیکھو، جس کو جو اچھا گروپ ملا اس میں شامل ہو گیا۔ تو جس گروپ میں بھی گئے اس گروپ کے اندر کچھ نہ کچھ اختلافات تھے دوسرے گروپ سے، حالانکہ وہ انسان تھے، وہ مسلمان تھے، لیکن گروپس کے اندر الگ الگ اختلافات تھے۔ لیکن یہ اختلافات جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابیوں کے زمانے میں نہیں تھے۔ جو خلفائے راشدین کا زمانہ تھا 30 سال کا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، اس زمانوں میں نہیں تھے۔ یہ اختلافات بعد میں پیدا ہوئے، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے ہمیں اس بات کو سوچنا چاہیے کہ ہم جس دنیا کے جس ڈپارٹمنٹ میں بھی جاتے ہیں تو اس ڈپارٹمنٹ کے قانون جو ہے اس کو معلوم کرتے ہیں۔ ہم کسی سروس کرتے ہیں کسی آفس میں، وہ ڈپارٹمنٹ کا کیا قانون ہے وہ ہم معلوم کرتے ہیں۔ ہم ان پڑھ ہے، ہم کوئی چپراسی ہے، بالکل پڑھے لکھے نہیں، تب بھی ہم معلوم کر لیتے ہیں کہ بھائی اس کا ٹائمنگ کیا ہے، اس آفس کا، کب میں آؤں ڈیوٹی پہ، کب مجھے چھٹی ملے گی، مجھے کتنی تنخواہ ملے گی، میں کیسا کتنے ٹائم پہ کھاؤں، کتنے ٹائم پہ جا کے نماز پڑھوں، جو بھی چیز ہے وہ آپ پوچھتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر بغیر پوچھے آپ یہ کام کرنے لگ جائیں گے، آپ بہت اچھا بھی کام کرتے ہو تو آپ کو ڈانٹ پڑے گی، کیونکہ ان کے جو رولس ریگولیشن، ان کے جو قوانین ہیں اس کے مطابق ہم نہیں چل رہے آفس کے، تو اسی لیے ہم کو وہ سب سیکھنا پڑتا ہے۔ یہ تو ہے دنیا کی بات، جو ایک تھوڑی سی سیلری، تھوڑی سی جو ہے چند جو ہے پیسے دے گا جو ہم مہینہ بھر ہم خرچ کریں گے، یہ ایک چھوٹی سی نوکری کے لیے ہم بہت خیال رکھتے ہیں، برابر اٹھیں گے، ٹائم پر جائیں گے، بھلے 5 منٹ پہلے جائیں گے، حاضری دیں گے اور سب کچھ کام کریں گے، صرف چند ٹکڑوں کے لیے، وہ بھی ایک مہینے میں بھی پورتے نہیں ہیں، وہ 15-20 دن تک ہی وہ تنخواہ جو ہے وہ انسان کو مکمل نہیں ہوتی، اور پھر وہ 10-15 دن جو ہے ایسے بھوکے رہتا ہے، یا کسی سے قرضہ لیتا ہے، یا کسی دکاندار سے قرضہ لے کے اپنی زندگی گزارتا ہے۔ یہ معمولی سی زندگی جو بہت ہی تھوڑی سی ہے اس کے لیے اتنی جدوجہد کر رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ میں اس ڈپارٹمنٹ میں سروس کرتا ہوں، اس سے بھی بہترین ڈپارٹمنٹ ہے، وہ ہے مسلم ڈپارٹمنٹ، مسلم محکمہ۔ اب مسلم ہم بنے ہیں اور مسلمان ہیں، تو اس محکمہ، یہ جو ڈپارٹمنٹ ہے مسلم ڈپارٹمنٹ، اس کے قوانین پہ ہم کو چلنا ہوگا۔ یہ ایک ایسا ڈپارٹمنٹ میں ہم گھسے ہیں مسلمان بن کے جس کے قوانین ہم کو معلوم ہونا، اس میں کیا قانون ہے، جس کے قانون ہے قرآن اور صحیح حدیث۔ تو جس طرح ہم چھوٹے چھوٹے ڈپارٹمنٹ میں جا کے پوچھتے رہتے ہیں، ہم امریکہ جاتے ہیں تو پہلے قوانین پوچھتے ہیں، امریکہ میں تھوکنا نہیں چاہیے، ایسا چلنا چاہیے، رائٹ سے چلنا چاہیے، لیفٹ سے چلنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، ہر ایک چیز سیکھتے ہیں۔ تو ہم مسلمان ہیں، ہم دنیا آخرت کے اوپر یقین رکھتے ہیں کہ وہ اس کا حساب ہوگا، تو اس کے قوانین کو معلوم کرنا ضروری ہے، اگر ایک مسلمان، ہر مسلمان کو۔ تو وہ مسلمان جو ہے وہ خود نہیں جانتا ہے تو وہ سیکھے، ٹھیک ہے، وہ سیکھنے کو تیار نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر وہ سیکھتا نہیں ہے تو ڈپارٹمنٹ میں کیسے چلے گا، وہ ڈپارٹمنٹ اس کو رکھیں گے کیسا؟ آپ خود اپنے آپ کو جو مسلمان بولے، آپ کے سرٹیفکیٹ میں مسلمان لکھا رہے، آپ کے ناگرکتا کارڈ میں، شناختی کارڈ میں، آئی کارڈ میں، گرین کارڈ میں مسلمان لکھے، اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آپ مسلمان ہیں۔ مسلمان کے لیے مسلمان کے قوانین معلوم ہونے چاہیے آپ کو، اور اس پہ چلنے کی آپ کے اندر سکت اور طاقت ہونی چاہیے۔ اگر وہ طاقت اور سکت نہیں رکھتے آپ، اور کوشش بھی نہیں کرتے، تو ڈپارٹمنٹ کا جو ہیڈ ہے اللہ تعالیٰ، وہ آپ کو
خارج کر دے گا. آپ بھلے دنیا میں کچھ بھی بولے اپنے آپ کو، مسلمان بولے یا اہل حدیث بولے یا سلفی بولے یا کچھ بھی اعلیٰ وارفہ بولے، ٹھیک ہے نا، لیکن آپ کو قوانین نہیں معلوم ہے. بہت سے سلفی بھی ہے یا شافی بھی ہے، حنبلی ہے، جو بھی ہے، ان کو قرآن اور صحیح حدیث کے قوانین معلوم نہیں ہے، اس لیے اس کو پڑھنا چاہیے. تو مسلمان پہلے اپنے آپ کو مسلمان بنائیں. اب بنانے کے لیے قرآن اور حدیث پڑھنی پڑیں گی آپ کو. اس کے قانون جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ میں گھسے، آپ اس گروپ میں گھسے ہیں کہ مسلمان گروپ میں گھسے ہوئے ہیں، وہ جماعت میں گھسے ہوئے ہیں مسلمان کے، تو اس کے قانون معلوم ہونے چاہیے. نہیں تو گھسو مت. یہاں ٹوٹل کی ضرورت نہیں ہے، یہاں اصلی لوگوں کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے نا. ٹوٹل تو بہت ہے، ٹھیک ہے نا. ٹوٹل سے کیا کرنا ہے جب معلوم کچھ نہیں ہے؟ تو کیا کرنا ٹوٹل؟ ٹوٹل سے آج تک کوئی فائدہ ہوا ہے؟ آج 200 کروڑ جو ہے 2 ارب مسلمان ہیں دنیا میں، تو کیا فائدہ ہے؟ مسلمان سب طرف پیچھے جا رہے ہیں، سب طرف جنگ ہار رہے ہیں، نقصان ہے، پسپائی ہو رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کو قانون ہی نہیں معلوم. ہم کو کب اٹھنا چاہیے، کب بیٹھنا چاہیے، کب سونا چاہیے، کب جاگنا چاہیے، رات میں کیسی عبادت کرنی چاہیے، ہمیں نماز کیسی پڑھنی چاہیے، عبادت کیسی کرنی چاہیے، نیت کیسی پڑھنی، ہر چیز جو ہے نا، جنگ کیسی کرنی چاہیے، ہے نا، اللہ کے رسول کے قوانین کو کیسے ہم اپنے جسم پہ نافذ کریں، پھر اپنے گھر میں نافذ کریں، پھر اپنے محلے میں نافذ کریں، پھر اپنے ملک میں نافذ کریں. ٹھیک ہے نا. یہ کوشش ایک مسلمان کی ہونی چاہیے، اور یہ ہوتی نہیں ہے کیونکہ ہمیں قوانین نہیں معلوم. اس لیے محمد ٹی وی این پی سب سے التجا کرتا ہے کہ اپنا وقت جو ہے نکالے، 5 منٹ قرآن اور 5 منٹ حدیث پڑھیں، تاکہ وہ اپنے قانون کو معلوم کر سکے. بہت سے میں اپنے دوستوں کو پوچھتا ہوں، وہ صرف ایک بار قرآن پڑھے ہوئے بس چھوڑ دیا ہے نا. کچھ لوگ کہتے ہیں ہم نے بہت پڑھ لیا بچپن میں، اب نہیں، دل نہیں ہوتا پڑھنے کا. ٹھیک ہے نا. وہ اہل حدیث ہے لیکن پڑھتی نہیں روز. ٹھیک ہے نا. وہ ایک بار پڑھ لیا، بہت بڑا احسان کر لیا اسلام کے اوپر. ٹھیک ہے نا. اس طرح نہیں ہوتا ہے. ہم کو ڈپارٹمنٹ میں رہنا ہے تو رات دن اس کے قوانین کو پڑھنا ہوگا. ایک وکیل بھی جو ہے رات دن قانون کی کتاب پڑھتے رہتا ہے وہ، کیونکہ اس کو جا کے کورٹ میں، وہ ڈپارٹمنٹ جا کے اس کو اس کے مسئلے حل کرنے ہوتے ہیں. تو ہماری زندگی کے مسئلے جو ہے، اس کے قوانین جو ہے قرآن حدیث میں لکھے ہوئے ہیں. ہم نے قرآن حدیث کو چھوڑ دیا ہے. ٹھیک ہے نا. اور جو ہے ہم دوسرے مسئلے میں پڑے ہوئے ہیں. ہم ویڈیو دیکھتے تھے علماء کے، تو علماء بھی 50 قسم کے علماء ہیں آپ کو. ٹھیک ہے نا. ہر ایک اپنے اپنا طریقہ بتاتے رہتا ہے. انسان مسلمان الجھا ہوا ہے. تو الجھنے سے اچھا ہے کہ آپ قرآن حدیث پڑھیں. بہترین طریقہ یہ ہے کہ قرآن حدیث پڑھیں، اور خود پڑھیں. ایک صفحہ قرآن کا اور ایک حدیث کا پڑھیں، اس کی تفصیل پڑھیں، ہے نا، اور سکون سے سنیں، اور دوسرے دن دوسرا صفحہ پڑھیں. اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں، اپنے بیوی کو بھی پڑھائیں، اور اس کے مطابق اپنے دوستوں کو بھی یہ اس کی طرف راغب کریں، اپنے مسجدوں کو بھی راغب کریں، اور وہ آگے بڑھے. اب ہم اس موضوع بھی جا رہے ہیں کہ مسلمانوں کو کامیابی کیوں نہیں ملتی. مسلمان تو بہت ہے، مسلمان کا پیسہ بھی ہے، زمینیں بھی ہے، ملک کے ملک 58 ملک ہے. ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد ایٹم بم بھی ہے، میزائل بھی ہے، فائٹرز بھی ہے، لڑنے والے بھی ہے، سوسائڈ بامبرز بھی ہے ہمارے پاس. سب کچھ مسلمانوں کے پاس ہے. اس کے بعد مسلمان تکلیف میں کیوں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ علماء بھی ایک سے ایک پڑھے ہوئے، بڑے بڑے عالم فاضل پڑھے ہوئے. کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے سب علماء کہتے ہیں ہم صحیح طریقے پہ ہیں. یہ 73 فرقے، یہ 73 گروہ نکلے ہیں دنیا میں، سب موجود ہے. ہر ایک کہتا ہے میں صحیح طریقے پہ. اور سبھی جتنے 73 فرقے ہیں، یہ 73 گروہ ہے، یہ گروپس ہے، یہ 58 ملکوں میں کسی ایک گروپ کی بھی حکومت نہیں ہے. چاہے عرب میں جاؤ، کسی بھی عرب ملک میں، یا 58 ملک میں، کہیں پاکستان میں جاؤ، بنگلہ دیش میں جاؤ، کدھر بھی جاؤ، کسی بھی یہ 73 گروہ جو نکلے ہوئے ہیں، اس میں سے ایک گروہ کی بھی حکومت نہیں ہے. ان کا کوئی ایک عالم بھی جو حکومت نہیں کر رہا ہے ادھر. ٹھیک ہے نا. وہاں یا تو بادشاہت ہے، یا وہ مسلک کے مطابق چل رہے ہیں،
اور من مانی بھی کر رہے ہو، کیونکہ بادشاہ تو اسلام میں ہے ہی نہیں، خلیفہ بادشاہ تو نہیں تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بادشاہ تو نہیں تھے، تو یہ بادشاہت کہاں سے لائی تم نے؟ اسلام کے اندر اسلام کے قوانین چلیں گے، وہ بادشاہ تھی پہلے مسلمانوں کو ختم کر دیا اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے نا؟ مسلمان اور اسلام کے قانون الگ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے، اس سے پہلے کا جو اسلام تھا، جو پیغمبر آئے، ان کے قوانین اور ہمارے قوانین میں فرق ہے، ٹھیک ہے نا؟ جو بادشاہت لکھی ہوئی ہے اس قرآن میں، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی بادشاہت ہے۔ تو قرآن کیا ہوتا ہے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اب تم پہ واجب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، ٹھیک ہے نا؟ اطاعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی، کسی اور پیغمبر کی نہیں چلے گی۔ ہمارے پہ لازم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کہا کہ آپ بادشاہت کرو، ٹھیک ہے نا؟ اگر بادشاہت ہی رہتی تھی تو بادشاہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ بن جاتے، تو ان کو تو آفر بھی کیا تھا، لیکن انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا، اور نہ ہی صحابی کوئی بادشاہ تھے۔ تو یہ ہمارا طور طریقہ ہی نہیں ہے جو بادشاہت کا ہے۔ پھر رہی جمہوریت، جمہوریت بھی اسلام میں نہیں ہے، یہ ووٹنگ سسٹم، یہ جتنا بھی ہے سب غلط ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بھی غلط ہو گیا۔ اسلام میں کیا ہے؟ امیر المومنین، مشاورتی کمیٹی، اور یہی حکمران کریں گے، اور قرآن اور صحیح حدیث کا جو ہے ایک ہی کانسٹیٹیوشن رہے گا جو ہر ایک ڈپارٹمنٹ میں استعمال ہوگا، قرآن اور صحیح حدیث، چاہے گورنمنٹ ہو، چاہے پولیس ڈپارٹمنٹ ہو، یا سی آئی ڈی ڈپارٹمنٹ ہو، یا عدالت رہو، یا قاضی رہو، یا مسجد رہو، سب طرف جو ہے ایک ہی قوانین چلے گے، قرآن اور صحیح حدیث، ٹھیک ہے نا؟ یہ کہیں بھی نہیں ہے 58 ملکوں میں، ٹھیک ہے نا؟ اور علماء، سب سے بہترین گروہ جو ہے وہ سلفی یا اہل حدیث کہتا ہے۔ میں ان کے علماؤں سے بھی ڈائریکٹ ریکویسٹ کرتا ہوں، ان سے ملا بھی ہوں میں، ٹھیک ہے نا؟ یہ بڑے بڑے علماء جو ٹی وی پہ نظر آتے ہیں ان سے بھی میں ملا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ وہ گراس روٹ پہ بھی گیا ہوں، ان کے ملکوں میں بھی گیا ہوں اور ان سے ملا ہوں میں، ٹھیک ہے؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی جو طرز زندگی ہے وہ اسلامک نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ اہل حدیث کے علماء کو بھی دیکھ لو، اور آپ خلفائے راشدین کو دیکھ لو، جن کو حدیثیں پڑھنے کا وقت نہیں ہے، ہمارے محمد ٹی وی این پی کے پلے لسٹ میں جائیے، اور وہاں آپ جو ہے ایک پلے لسٹ میں لکھا رہے گا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیریز، ہے نا؟ ان اردو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کیسی زندگی گزاری، اور صحیح حدیث کے مطابق جو ہے وہ ویڈیوز بنائی گئی ہے، آپ اس کو دیکھ لیں کیسی زندگی گزاری انہوں نے، کیسے سادے کپڑے پہنے انہوں نے، کتنی سادگی سے رہے۔ ایک دفعہ ایک بادشاہ آیا پورے کپڑے پہن کے ٹھاٹ باٹ کے، عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ اپنے کپڑے اتار کے میرے پاس سامنے آؤ بات کرنے کے لیے، کیونکہ آپ کے کپڑے تکبر کی نشانی ہے، یہ گھمنڈ کی نشانی ہے۔ آج عالم کو دیکھو کتنے ٹپ ٹاپ بن کے آتے ہیں وہ لوگ، اور کس سے مخالف کرتے؟ ایک غریب مزدور ہے نا، جس کے گھر میں کھانے کو بھی نہیں ہے، آپ اس پہ رواب جماتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ آپ کے استری کپڑے ٹوٹتے نہیں استری، ہے نا؟ آپ پیجر سے 1 کروڑ کی گاڑی سے نیچے اترتے ہیں، آگے پیچھے آپ کے آدمی، ٹھیک ہے نا؟ یہ جو امپریشن آپ ڈالتے ہیں غریبی پہ، یہ اسلام کے منافی ہے۔ آپ کو سادگی پہچان کرنی چاہیے۔ آپ کو کس کا ڈر ہے؟ موت کا، اس لیے آپ گارڈ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ موت تو آنے والی ہے۔ آج بڑے بڑے محل جو ہے، بڑے بڑے جو ہے بلیٹ پروف گاڑیاں بھی جو ہے وہ اڑ جاتی ہے بم سے، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ تم کیا اپنی موت سے ڈرتے ہو؟ موت تو تمہارے سونے لوہے کے گھروں میں بھی آپ رہیں گے تب بھی موت آئے گی، ٹھیک ہے نا؟ آپ بلیٹ پروف گھر بناؤ یا بم پروف بناؤ، ٹھیک ہے نا؟ زلزلہ آئے گا اکھاڑ کے پھینک دے گا، ایک میزائل آئے گا آپ کو اٹھا کے پھینک دے گا۔ تو سادگی زندگی اور سادہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ آپ تو بالکل شان و شوکت میں رہتے ہیں، پھر آپ نے ایک نیا طریقہ بنایا ہوا ہے، وہ لال اوڑھنی لگائی ہوئی ہے نا، پھر جبہ پہنا ہوا ہے، پھر جبے پہ نقشیاں لگائی ہوئی ہیں، لیڈیز ٹائپ نقشیاں۔ تو یہ جو ٹی وی پہ آپ آتے ہیں بڑی شان، اور پھر چیختے رہتے ہیں ایک دم، ہے نا؟ سادگی سے، پولائٹلی، آسانی سے بولتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ آپ کس پہ یہ رواب جھاڑتے ہو؟ آپ کے مخاطب کون ہے؟ مسلمان ہیں، آپ کیوں اتنا اس پہ امپریشن ڈالتے ہو؟ جبکہ حدیث ہے کہ تم جاؤ حدیث میں
لکھا ہوا ہے، عمر رضی اللہ عنہ نے منع کیا ہے کہ رواب والے کپڑے مت پہنو آپ کس کو شان دکھاتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا، لڑنا تو تم کو کبھی ہے نہیں، پستول اور گولیاں تو تم نے کبھی چلائی نہیں، ٹھیک ہے نا، دوسروں کو بولتے جاؤ لڑو، خود تو کبھی لڑنے جاتے نہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود میدان جنگ میں لڑتے تھے، صحابی بھی خود جنگ میں لڑتے تھے، ہے نا، اور وہ بے باک ہو کے بغیر کسی غرض کے جو ہے وہ خدمت کرتے تھے اسلام کی۔ انہوں نے کبھی پیسے نہیں مانگے تقریر کرنے کے لیے، خطبے دینے کے لیے، کبھی انہوں نے زکوٰۃ نہیں کھائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ اپنے آپ پر اور اپنے اہل و عیال پر حرام قرار دی، اور زکوٰۃ کا ایک پیسہ نہیں کھاتے تھے، ٹھیک ہے۔ آج کے علماء دیکھو، پوری زندگی پوری فیملی جو ہے وہ زکوٰۃ پہ چلتی ہے، ان کی فطرے پہ چلتی ہے اور لالچ پہ چلتی ہے، یہ کون دے گا؟ تو مسلمانوں، اپنی زندگی اگر بنانی ہے تو اپنے جسم سے اپنی یہ لالچ نکالو، ہر طرح کی لالچ، پیسے کی لالچ، کوئی مجھے کھلائے گا فری میں، کچھ پلائے گا فری میں، آپ کے پاکٹوں کے اندر کریڈٹ کارڈ پڑا ہوا ہے، میں کوئی جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، میرے اپنے دوستوں کے اندر میں نے دیکھا ہے کریڈٹ کارڈ پڑے ہوئے، لیکن وہ مانگیں گے تھوڑا سا کچھ دے دو۔ یہ بھیک مانگنے کی عادت ختم کرو آپ کسی کو زکوٰۃ کا کوئی گوشت آ جائے، کوئی قربانی کا گوشت آ جائے، یہ لالچ تمہاری دنیا میں رکھی ہوئی ہے تم نے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ لالچ تم ختم کرو، جب تک تم یہ لالچ نہیں ختم کریں گے، چاہے وہ تمہارے دل میں لالچ ہو یا تمہاری زبان کی لالچ، زبان کے ٹیسٹ۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ دو چیزوں سے بچو تم زندگی میں کامیاب ہو گے، کیا ہے وہ؟ زبان، اس سے بچو، دوسری اپنی شرمگاہ سے بچو، ٹھیک ہے نا۔ ہم نے اپنے بڑے بڑے اہل حدیث کو ہم نے دیکھا ہے جو بہت دعویٰ کرتے ہیں، ان کی دونوں چیزوں پہ کنٹرول نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ زبان ہے نا، وہ زبان کا جو ٹیسٹ ہے، وہ بھی زبان کا، وہ بھی غلطی ہے، وہ ٹیسٹ کے پیچھے رہتے ہیں، ہمیں گوشت کھانا ہے، ہمیں یہ کھانا ہے، چاہے کیسے بھی ہو، ہے نا۔ وہ مشرک کا بھی قربان کیا ہوا رہیں گا، بولیں گے مشرک یہ جہنمی ہے، اور وہ ادھر جا کے گوشت لا کے کھا لیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو ان کا کال اور فعل میں فرق ہے، لالچ ہے، لالچ پہ کنٹرول ہے ان کا، ٹیسٹ اچھے سے اچھا کھانا چاہیے، فری کا کھانا چاہیے، ہے نا۔ اپنے پاکٹوں میں بینک بیلنس رہے گا، کریڈٹ کارڈ رہے گی، لیکن وہ خرچ نہیں کریں گے، لیکن وہ دوسروں کا مال کھانے کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ تو یہ لالچ نکالی، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد شرمگاہ، شرمگاہ پہ بھی کنٹرول نہیں ہے لوگوں کا، اور اسی لیے لوگ بڑے بڑے لوگ پھنستے ہیں سیکس کے اندر، سیکس کے اسکینڈل میں اس لیے پھنستے ہیں۔ اللہ کے رسول نے 1400 سال پہلے کہا ہے، 1400 سال پہلے، 1442 چل رہا، 1400 سال پہلے کہا کہ آپ جو ہے دو چیزوں سے بچو، جسم کے دو گوشت کے لوترے، ایک زبان اور ایک اپنی شرمگاہ، اس سے بچو۔ لوگ بچتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اپنی بیوی آئے دوسرے کی بیوی پہ نظر رکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آپ کا اس کنٹرول نہیں ہے کچھ، ٹھیک ہے نا، کنٹرول اپنے رکھو، ٹھیک ہے نا۔ آپ کے سوچ میں لالچ، آپ کی منہ میں لالچ، آپ کی شرمگاہ میں لالچ، ٹھیک ہے نا، غیر فطری اور غیر اخلاقی اور غیر اسلامک، اور دعوے اسلامک کرتے ہیں۔ تو علماء کو بھی میں کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے زکوٰۃ سے اپنے آپ کو دور رکھا اور اپنی فیملی کو دور رکھا، تو تم کیوں نہیں دور رکھتے؟ تمہارا کوئی بزنس نہیں، کوئی کاروبار نہیں ہے، تمہارے یہ ٹھاٹ باٹ کے کپڑے اور یہ جتنی گاڑیاں اور یہ بنگلے اور یہ ہوائی جہاز میں اڑنا، یہاں سال حج کرنا، یہ کرنا وہ کرنا، یہ سب کہاں سے آتا ہے؟ ٹھیک ہے نا۔ ایک کام کرنے والا جو ہے وہ ایک بڑا بزنس مین بھی ہو، جب تک 24 گھنٹے نہیں بیٹھے گا اپنے بزنس میں، تب تک جو ہے وہ کما نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا۔ اس کو سب کچھ دینا ہے، انکم ٹیکس بھی دینا ہے، یہ دنیا بھر کے ٹیکس بھی دینا ہے، نوکروں کو بھی دینا ہے، ان کے میڈیکل بھی دیکھنا ہے، سب دیکھنے کے بعد بھی وہ کبھی کبھی گھاٹے میں رہتا ہے، اگر وہ صحیح طور پہ وہ کمانا چاہتا ہے تو، اصلی طور پہ بغیر کسی چوری کے۔ تو آپ تو کچھ بھی نہیں کرتے، خالی اٹھے آدھے گھنٹے کا لیکچر دے دیا اور بس آپ کی شان و شوکت چل رہی ہے، تو کہاں سے آتا ہے یہ سب؟ ذرا بتائیں نا ہم کو بھی۔
دوسری بات، وہ لوگ حق بات کو کہنے کو تیار نہیں رہتے کہ مسلمانوں تم الیکشن میں حصہ مت لو، ہمت نہیں ان کے بولنے کی پاکستان کے اندر اور دوسرے ملکوں میں، ٹھیک ہے نا؟ یہاں تک کہ کعبے کا امام کعبہ بھی بول نہیں سکتا کہ بادشاہ غلط ہے، یہ تمہاری جو فوج، یہ جو آرمی تم نے اپنے آگے پیچھے گاٹھ رکھا ہوا ہے اور یہ بڑے بڑے جو محل بنائے ہوئے، سب مسلمان کے پیسے ہیں اور یہ ایک عوام کے پیسے ہیں، یہ پبلک کا پیسہ ہے، آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ اپنے ذاتی زندگی میں خرچ کریں اور محل بنائیں اور شان و شوکت سے رہیں۔ آپ دیکھو سعودی عربیہ کا بادشاہ سلمان کیا کرتا ہے، وہ کھربوں روپے کا دن میں خرچہ ہے اس کا، ٹھیک ہے؟ کہاں سے یہ پیسہ؟ کیا وہ کوئی مزدوری کر رہا ہے، کوئی کما رہا ہے؟ وہ سب جو ہے یہ اسلام کے خلاف کام کرتے ہیں اور اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے۔ آج اہل حدیث یا سلفی کہتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ جنت میں جانے والے دعویٰ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو تم نے جنت کے کام کیا کہ پہلے بتاؤ؟ آپ نے کوئی حکومت دنیا میں کسے بنائی ہے؟ کسی سلفی کی پورے زمین پر کسی کی حکومت ہے؟ کسی سلفی کی، کسی اہل حدیث کی حکومت ہے؟ اللہ کے رسول نے سب سے پہلے، اور اللہ کے جتنے صحابی تھے انہوں نے اپنے اوپر پہلے اسلام لایا، اپنی فیملی پہ لایا، اپنے محلے میں لایا، پھر اپنے ملک لایا۔ تو نہ آپ کی فیملی میں آپ کی بیوی مشرکہ ہے نا، آپ اہل حدیث ہے، آپ کیسے ساتھ میں رہ سکتے ہیں؟ کون سا اسلام لکھا ہوا ہے کہ آپ کی جو پوری فیملی جو مشرکہ ہے، شرک کرتی ہو اور دعویٰ کرتے ہیں آپ باہر جا کے اور تبلیغ کرتے ہیں اور بڑے بڑے علامہ بنے ہوئے، تم اپنے گھر کو پہلے سدھار، اور نہیں مانتے تو طلاق دے کے بھیج دو ان کو گھر پہ۔ کیوں کافروں کے ساتھ مشرکوں کے ساتھ رہتے؟ جبکہ مشرک جہنمی ہے تو مشرک کے ساتھ کیوں رہتے آپ؟ جو شرک کرتا ہے، جو اللہ کے ساتھ جو ہے ملاتا ہے، اللہ کے رسول کو مانتا نہیں ہے، بڑے بڑے فرقے نکالے مسلمانوں میں، ان کی عورتوں کے ساتھ تم کیوں رہتے ہو؟ ان کی ذبیحہ کیوں کھاتے آپ جب وہ کافر ہو، وہ جو ہے جہنمی ہے؟ تو بات جہنمی کی کرتے ہیں، وہ جہنمی کی بیوی کے ساتھ تم سوتے ہیں روز، ان سے بچے پیدا کرتے ہیں اور وہ بچے بھی جو ٹریننگ بھی نہیں ہے ان کو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، ہم ابھی اگلی قسط میں یہ بات کریں گے، یہ ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، فی امان اللہ۔